على رسول الله وآله الأطهار ومحمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. درود پڑھی محمد وآل محمد. جناب رکھے والے سے اس کے آگے کی آوازیں العطش نے دلے ہو جگا دیا. آوازیں العطش نے دلے ہو جگا دیا. آوازیں العطش نے دلے ہو جگا دیا. تشنا نبی کی آنچ نے لوہا گلا دیا. آوازیں العطش نے دلے ہو جگا دیا. تشنا نبی کی آنچ نے لوہا گلا دیا. تو صدیہ یما حسال یہ لمحے یہ ساتھے ایک طولے انتظار نے سب کو گھٹا دیا. صدیہ یما حسال یہ لمحے یہ ساتھے آوازیں العطش نے دلے ہو جگا دیا. تشنا نبی کی آنچ نے لوہا گلا دیا. صدیہ یما حسال یہ لمحے یہ ساتھے ایک طولے انتظار نے سب کو گھٹا دیا. اب لوگ کہتے ہیں ماتم بھی کرتے سنو ہم سوئے ہوئے زمین تھے قوموں کے ساتھ ساتھ آوازیں یا حسین نے سب کو جگا دیا. سوئے ہوئے زمین تھے قوموں کے ساتھ ساتھ آوازیں العطش نے دلے ہو جگا دیا. تشنا نبی کی آنچ نے لوہا گلا دیا. صدیہ یما حسال یہ لمحے کے ساتھ ایک طولے انتظار نے سب کو گھٹا دیا. سوئے ہوئے زمین تھے قوموں کے ساتھ ساتھ آوازیں یا حسین نے سب کو جگا دیا. تو اشعار لکھ رہا تھا میں اردو زبان میں. اشعار لکھ رہا تھا میں اردو زبان میں. سلمان فارسی نے میرا دل بڑھا دیا. اشعار لکھ رہا تھا میں اردو زبان میں. سلمان فارسی نے میرا دل بڑھا دیا. تو موسیٰ بجائے طور کے اب کربلا چلو. موسیٰ بجائے طور کے اب کربلا چلو. اللہ نے حسین کو چہرہ بنا دیا. موسیٰ بجائے طور کے اب کربلا چلو. اللہ نے حسین کو چہرہ بنا دیا. اے حسین ابن علی روزہ تمہارا دیکھ کر. اے حسین ابن علی روزہ تمہارا دیکھ کر. اے حسین ابن علی روزہ تمہارا دیکھ کر آ رہا ہوں خود سے جنت کا نقشہ دیکھ کر. اے حسین ابن علی روزہ تمہارا دیکھ کر آ رہا ہوں خود سے جنت کا نقشہ دیکھ کر. ہم سارے دنیا کے امیروں کو پسینے آ گئے ہم غریبوں کے عزاداری کا خرچہ دیکھ کر. سارے دنیا کے امیروں کو پسینے آ گئے ہم غریبوں کے عزاداری کے خرچہ دیکھ کر. آئیے اسی اثار کے شاعر میں بہترین خطیب خطیب اہل بیت خطیب مثال خطیب سمندر حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا آفتاب زینبی صاحب سے گزارش کرتا ہوں فروز منبر اور اپنے بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں. ان کے استقبال کے لیے ایک بابا سے بلند صلوات. دیگر صلوات. نعرہ حیدری، نعرہ خیبری، نعرہ صفدری، نعرہ قنبری، نعرہ صلوات. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
وسما كل شيء ما عداه بالفناء والعدم ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي القرشي المكي الهاشمي الأبته التهامي السيد البهي السراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صلوات الله اللهم صل على محمد وعلى محمد. آپ حضرات کی سماعتوں کے دریچے باں ہیں، اس لیے تمہید کی منزلوں کو جلدی جلدی طے کرتے ہوئے ایک مختصر سے اچھا آج پتہ چلا کم مجلس پڑھنے کا کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، ورنہ آج میں اتنی جلدی نہ آ پاتا شاید، لیکن آج کسی اور کا نمبر تھا بہرحال کل جو میں نے میٹروں بچا لیا تھا، ہاں نہیں تو 1 گھنٹہ پڑھتا تو ختم ہو جاتا، آج وہ کام آ گیا۔ تو کبھی کبھی ایسا نہیں کہ مجلس کا کم پڑھنے میں فائدہ نہیں، بہت فائدہ ہے۔ کبھی کبھی ایک صلوات پڑھ لیجیے پر محمد وعلی محمد۔ ارشاد رب العزت ہے سورہ آل عمران کی 133ویں آیت ہے، جس میں پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو اپنی مرضی رضا خوشنودی کی طرف بڑھنے کا حکم دیا اور فرمایا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، بہت جلدی کرو، بھاگو دوڑو، اس راتب کے لیے آدمی بھاگتا ہے مشاہدے کے لیے، دوڑو الی مغفرۃ من ربکم، اپنے پروردگار کی بخشش، لطف، کرم، عنایت کی طرف، وجنت اور جنت کی طرف، ارضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی، لمبائی، گہرائی، گہرائی اتنی ہے جیسے تمہاری نظروں میں زمین و آسمان دور تک پھیلا ہوا ہے، ایسے ہی ہماری جنت بھی ہے۔ اعدت للمتقین، ہم نے ہر گہرے گہرے کے لیے جنت تیار نہیں کی ہے، یہ مت سمجھنا کہ سب کے لیے۔ اعدت للمتقین، ہم نے جنت کو صاحبان تقوی متقین کے لیے آراستہ کر رکھا ہے۔ دوسری آیت میں بھی اسی طریقے کی ملی جلی لفظیں ہیں، جس میں پروردگار عالم نے سارعوا کی جگہ سابقوا کہا ہے، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، دوڑو، بھاگو، سبقت کرو ایک دوسرے سے اپنے پروردگار کی مغفرت اور جنت کی طرف۔ اس میں ارضھا کارض السماء والارض، جس جنت کا عرض زمین و آسمان کے عرض جیسا ہے، اور یہ کس کے لیے؟ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اور یہ سب کے لیے نہیں ہے، ہم نے صاحبان ایمان کے لیے اسے تیار کر رکھا ہے۔ جو اللہ پر ایمان لایا ہے، اس کے رسول پر ایمان لایا ہے، ہم نے یہ جنت اس کے لیے بنائی ہے۔ وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ۔ اب اگر ہر آدمی یہ سوچ لے کہ جنت ہمارے عمل سے ملے گی تو یہ ناممکن ہے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا بغیر فضل الہی کے، اگر فضل الہی بندے کے شامل حال نہ ہو
تو جنت تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا. تو کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی؟ تو حضور نے سمجھانے کے لیے کہہ دیا ہاں میں بھی. اگر میرے بھی فضل الہی شامل حال نہ ہو تو دنیا کا کوئی انسان پروردگار عالم کی جنت میں نہیں جا سکتا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اور یہ اللہ کا فضل ہے جو جس کو جنت میں لے جائے گا. وہو ذو الفضل العظیم. اور وہ بڑا فضل والا ہے. عزیزان گرامی، جنت جس میں باغات، نہریں اور دنیا بھر کی آسائشیں اور آرام ہے، اس میں آدمی سوچتا ہے کہ کیسے جائے. آج میں جہنم کا بھی ایک تھوڑا سا وہ خاکہ اور جھلکیاں دکھا دوں گا تاکہ آدمی کو احساس میں خالی 3 دن سے جنت ہی جنت ہی جنت ہی، جہنم کا تذکرہ نہیں ہوا. جنت، اب سن لیجئے، دنیا کا سب سے متاثر ترین انسان علامہ ابن حجر مکی، جنہوں نے اپنی کتاب لکھی الصواعق المحرقہ، یعنی جلانے والی بجلی. خالی بجلی نہیں، جلانے والی بجلی. اور یہ کس کی رد میں لکھی ہے؟ شیعوں کی رد میں انہوں نے لکھی. مگر یہ اہل بیت کے فضائل و کمالات ہیں جو انہیں لکھنے پر مجبور کرتے ہیں. لکھی ہے کسی رد میں شیعوں کی، اہل بیت کے خلاف. مگر کہیں کہیں انہیں اہل بیت کے فضائل لکھنے ہی پڑے ہیں. جنت کا ماحول کیسا ہوگا وہ لکھتے لکھتے کہہ رہے ہیں آیت کی تفسیر میں کہ وقفوہم انہم مسئولون. وقفوہم انہم مسئولون او انہم غالباً شاید، بہرحال مضمون آیت سمجھ لیجیے. وقفوہم انہم مسئولون، انہیں روک لو، ان سے ابھی پوچھا جائے گا. ماحول کیسا ہوگا؟ محشر کا ہنگام، وہ نفسا نفسی کا عالم. اور عالم کیا ہوگا؟ مسلمانوں کا بوجھ تلے دبا ہوگا. نمازوں کا بوجھ، روزے کا بوجھ، حج کا بوجھ، زکوٰۃ کا بوجھ، تبلیغ کا بوجھ اور مسلمان بنانے کا بوجھ، اور سارے اعمال کی گٹھیاں لے کے ہانپتا کانپتا محشر کے ہنگام میں دوڑ رہا ہوگا. نماز کا حساب ہو جائے گا، روزے کا حساب ہو جائے گا، حج کا حساب ہو جائے گا، زکوٰۃ کا حساب ہو جائے گا. اور جب صراط سے گزرنے کی باری آئے گی پھر کہا جائے گا وَقِفُوهُمْ أَنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. انہیں روکا جائے، ابھی یہ پوچھے جائیں گے، ان سے سوال کیا جائے گا. پروردگار اب کاہے کا سوال؟ ہم نے نماز کا حساب دے دیا، ہم نے خمس کا حساب دے دیا، ہم نے زکوٰۃ کا حساب دے دیا، ہم نے روزے کا حساب دے دیا، ہم نے زندگی کا حساب دے دیا، ہم نے اپنے اعمال کے حساب دے دیے. اب کون سا ایسا مرحلہ رہ گیا ہے جس کے لیے پروردگار عالم کیوں کہہ رہا ہے انہیں اب روکا جائے، ان سے سوال کیا جائے گا؟ تو ابن حجر مکی جیسا متعصب اور دشمن ترین انسان جو اہل بیت کے بغض میں ڈوبا ہوا ہے وہ کہتا ہے کسی اور چیز کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. فی حب امیر المومنین. کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. امیر المومنین کی محبت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، وہ کون ہے؟ اور جب جہنم کے دروازے پر یہ لوگ پہنچیں گے اور پورے صراط لگا دیا جائے گا جہنم پر، کیا ہوگا؟ اب وہاں پھر دوسری آیت آواز دیتی ہے وَأَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ. کس سے کہا جائے گا؟ دو لوگوں سے. تسنیہ کا صیغہ ہے القیا، پہلے ہم تسنیہ کا صیغہ ہے القیا. القیا ڈال دو. کس کو؟ ان دونوں سے کہا جائے گا تم ان دونوں کو جہنم میں ڈال دو. دو لوگوں سے حکم ہوگا اب تمہیں اختیار ہے کہ جہنم میں ہر اس آدمی کو جو دشمن اہل بیت ہے، کفار عنید، کافر بھی ہے اور دشمن بھی ہے، اسے جہنم میں ڈال دو. تو حدیثوں نے بڑھ کے سہارا دیا وہ دو اور کوئی اور نہیں کہ مولا کائنات اور پیغمبر کو حکم دیا جائے گا آپ انہیں جہنم میں ڈال دیجئے. تو مولا کائنات جہنم سے کہیں گے جو تیرا ہے تو اسے لے لے اور جو میرا ہے اسے چھوڑ دے تاکہ صراط سے گزر جائے، تاکہ صراط سے گزر جائے. اور صراط سے کون گزرے گا؟ بڑی مختلف لفظیں ہیں. کسی نے کہا لا یجوز احد الصراط الا من کان فی یدہ بجواز علی بن ابی طالب. جس کے پاس امیر المومنین کے
लिखा हुआ दिया हुआ पासपोर्ट होगा, जिसे जवाब का तर्जुमा आपसे बेहतर कौन समझेगा। पासपोर्ट जिसके हाथ में एक लफ्ज जवाब की आई है, कहीं आया बराअतुम मिनन नार, जिसे अली जहन्नम से बचने का बरातनामा लिख देंगे, वो सिरात से गुजर के जन्नत में जाएगा। और बड़ी बड़ी लफ्जें आई हैं। इसका मतलब यह जो दुनिया में जन्नत में बांट रहे हैं, जब आंखों से मुशाहिदा करेंगे तब पता चलेगा कि जन्नत इतनी सस्ती नहीं है जितनी सस्ती हम समझ रहे थे। दुनिया में बड़ी तगोदो करनी पड़ेगी, मुश्किलात से गुजरना पड़ेगा। इसीलिए किसी ने मौलाए कायनात बैठे हुए थे, जानते ही है, आदमी को सताना होता है तो हर चीज से वार करता है, हर तरफ से वार करता है। मौला बैठे थे, असहाब भी बैठे हुए थे। एक शख्स ने कहा, या अली बिल मकानिल लज़ी अंज़लकल्लाहु तबारका व तआला, ये लफ्ज़ आप महसूस कर रहे हैं, बिल मकानिल लज़ी अंज़लकल्लाहु तबारका व तआला। असहाब ऐसे बैठे हुए थे, मौला बीच में बैठे हुए थे। एक शख्स ने सवाल कर दिया, मौला आपका बड़ा मर्तबा है, लफ्ज़ पहचानिए, बिल मकानिल लज़ी अंज़लकल्लाहु तबारका व तआला। उस मकान और मर्तबे चढ़ा रहा है, पहले देखिए होता है ना, चढ़ाया बता, उस मकान और मर्तबे से खदे नजर करते हुए जो अल्लाह ने आपको दिया है, आप साक़ी कौसर हैं। सही है, तफसीर नहीं, मैं तफसीर कह रहा हूँ। यही तो मतलब हुआ ना, आपको जो अल्लाह ने मर्तबा दिया है, आपके सर पे इन्नमा वलियुकुमुल्लाह का ताज अल्लाह ने सजाया है, आपको उलुल अम्र बनाया है, आपकी शान में आयत तत्हीर आई है, आप जानशीन नबी हैं, आप पैगंबर के सहाबी हैं, सारे फज़ाइल हैं, आप खाने काबा में पैदा हुए हैं, आप खतीबे मिंबर सलूनी हैं, आप वारिस काबा हैं, आप बैनुल्लाह हैं, यदुल्लाह हैं, आप सब कुछ हैं, नफ्सुल्लाह हैं, नफ्स रसूल हैं, आप फज़ाइल और कमालात का एक दरिया आपके सिलसिले से है जो बह रहा है। मगर ये तो मतलब बिल मकानिल लज़ी, जो मकानात दर्जे रिफ़अत बुलंदी अज़मत शराफत बुजुर्गी जलालत नफासत इज्जत और हुर्मत और पासदारी और शरफ जो अल्लाह ने आपको दिया, सब अपनी तरफ अबू का वलाकिन अबा का मुअज़्ज़बुन फिन्नार, दोनों जुमले का फर्क महसूस किया। पहले तो आपका क्या मर्तबा, क्या कहने मौला, आप साक़ी कौसर हैं, आप अमीर मुमकिनात हैं, आप हल्लाल मुश्किलात हैं, आप साहिबुल मोजज़ात हैं, आप अबू बरकात हैं, आप यासुरुद्दीन हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, इमामुल मुत्तकीन हैं, मौलल मुवहिदीन हैं, सब कुछ एक जगह अपनी जगह है। अबू का मुअज़्ज़बुन फिन्नार, लेकिन आपके बाबा जहन्नम में। मिसाल देना मजबूरी है ताकि थोड़ी देर आप गर्मी का एहसास ना करें। जैसे मिसाल के तौर पर अपनी मिसाल दूं, मेरी मजलिस आप सुनते रहते हैं, मेरे बाद मेरा बेटा 15-20 साल के बाद जवान हुआ, उसकी मजलिस से आपने सुनी। एक दिन मेरे पास आया, आपने कहा भाई आपका क्या कहना, मिसाल बराए मिसाल है, आपका क्या कहना, आप पढ़ते हैं तो मजा आ जाता है, क्या लुत्फ है, आपकी क्या खिताबत है, क्या अंदाज़े बयान है, क्या तर्ज़े तकल्लुम है, क्या बोलने का अंदाज है, क्या लफ्जों में नफासत है, क्या अल्फाज में चाशनी है, क्या बयान में शीरीनी है, क्या अंदाज़े गुफ्तगू है, बड़ा अच्छा लगता है आप पढ़ते हैं। बहुत अच्छा। देखा मुख्तार भाई भी मुस्किया रहे हैं, ऐसी बात है, आदमी तार में लेकिन जब आप लड़कों की मतलब सुन कहेंगे कि आफ्ताब भाई नाराज ना हो, यही तो होता है ना, अगर कुछ कहना हो मेरे खिलाफ, मेरे लड़के के खिलाफ, आपका लड़कवा जो है ना पुलिस आफ्ताब भाई, आपका तो क्या कहना, बस मत पूछिए, हर से आखिर हद फासिल, बस अब कुछ नहीं कह सकते आपकी शान में। मदद आपका लड़का जो है ना, आप जैसा नहीं है,
مطلب آپ کے انداز خطابت اسے چھو کر بھی نہیں گزرا ہے، جسے اپنی زبان میں کہا جاتا ہے چراغ تلے اندھیرا. لیکن آپ جیسا آپ کا نہ رنگ ہے، نہ ڈھنگ ہے، نہ الفاظ ہے، نہ لفظوں کی سلاست ہے، نہ معانی و بیان کی نفاست ہے، نہ وہ انداز بیان ہے، نہ وہ انداز تکلم ہے، نہ وہ طرز خطاب ہے. نہیں، آپ جیسا کچھ نہیں. مجھے تو خوب تعریف کی، لیکن ادھر وہی آ گیا. مولا آپ نہ پوچھئے، آپ کا کیا کہنا؟ آپ ساقی کوثر ہیں، آپ شافع محشر ہیں، آپ وارث کعبہ ہیں، آپ کے بڑے فضائل ہیں مولا، لیکن ابا کا معظم الفنان. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. لیکن آپ کے ابا حضور ابو طالب وہ جہنم میں عذاب میں مبتلا. قسم خدا کی، میرا لڑکا چاہے جتنی خراب پڑھے گا ہے مختار بھائی، مگر مختار بھائی اس لڑکے کے خلاف سنیں گے کچھ نہیں سن کہیں گے اب کیسی بات کرتے ہو یار، میں بھی تو مسجد میں تھا، وہ تو ایک دم بالکل میری طرح پڑھتا ہے، اس کا بھی انداز میرے انداز جیسا ہے، میرے رنگ میں بالکل ڈھلا ہوا ہے، میرے ڈھنگ میں بالکل ڈھلا ہوا ہے، لفظ بھی ویسے ہی استعمال کرتا ہے، الفاظ کی سلاست بھی ویسے ہی ہے، زبان کی بیانی بھی ویسے ہی ہے، الفاظ کی شیرینی بھی وہی ہے، لفظ تکلم پہ انداز تکلم بھی ویسا ہی ہے. تم کیسی بات کر رہے ہو؟ بس مولا کائنات نے پلٹ کے کہا، ذلیل کرنا چاہتے مولا آپ بہت عالی ظرف، بڑے رتبے والے ہیں، بڑی منزلت والے ہیں، بڑے فضائل والے ہیں، بڑے کمالات والے ہیں، لیکن آپ کے ابا حضور جہنم میں عذاب میں مبتلا ہے. بس مولا کائنات نے تڑپ کے کہا محمد صلی اللہ فعال. غستاخ چپ ہو جا، اللہ تیرے منہ میں خاک ڈالے، تجھے ذلیل و رسوا کرے، تیرا تھوبڑا توڑ دے پروردگار عالم. جسے اپنی زبان میں غصے انداز میں تیرا تھوبڑا ٹوٹ جائے، تیری زبان ٹوٹ جائے، تیرے ہاتھوں میں لاشا پڑ جائے. مولا کائنات نے کہا. پھر مولا کائنات نے سوچے مجھے لگتا ہے آدمی کو سوائے جنگ اور کہیں میرے مولا کو جلال نہیں آتا تھا، مگر یہاں ایک مرتبہ امیر کائنات مولا ممکنات حلال مشکلات صاحب معجزات ابو البرکات علی کو جلال آ گیا. محفظ اللہ تیرے منہ کو توڑ دے. ایک مرتبہ مولا کائنات کہتے ہیں تو کیسے فیصلہ کر رہا ہے؟ ابنہ قسیم النار والجنہ وابوہ فی النار. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. ایسا فیصلہ کر رہا ہے. ارے جس کا بیٹا قسیم النار والجنہ ہو اس کا باپ جہنم میں جائے گا. اتنا سمجھ لیجیے. اب میں ان سے کہتا ہوں بھیا پہلے اپنے ابا کی فکر کرو، بعد میں ابو طالب کی فکر کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہارے یہاں جو تو نہیں ہے. اب یہ تو مجھ پہ تنگ ہو رہا تھا یار، آپ کا انداز پھر میں سامنے مختار مختار بھائی آپ اپنی فکر کیجئے، ہم تو ہے تھوڑا بہت سکھا دیں گے، لنگڑی ٹانگ لے تو خطابت کا کچھ تو زینت طے کر لے گا. اب دنیا سوچے تو علی سے کہتے اے علی آپ قسیم النار والجنہ ہے، مگر آپ کے بابا جہنم میں جل رہے ہیں. مولا نے بھی تڑپ کے کہا ہوگا اپنی فکر کرو، اپنے ابا کی فکر کرو. یہاں ابو طالب کے پاس تو 1000 وسیلے مل جائیں گے، تمہارے یہاں تو کوئی وسیلہ نہیں ہے. ابو طالب کا وسیلہ دامن وسیلوں سے بھرا ہے. بیٹا قسیم النار والجنہ ہے، بہو خاتون جنت، پوتے سردار جوانان جنت. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اما جن کے یہاں سرداروں کی لائن لگی ہو صلوات پڑھ دیجیے بار محمد والے جو سر پہ کاری لگانے کی کوشش کی اس نے. قلعہ مولا کو آج بتاتے ہیں تعریف کی. پھر اس کے بعد کہا پھر مولا کائنات نے اپنے بابا کے فضائل بیان کیے. سوچ لیجئے جس کا دامن فضائل و کمالات سے بھرا ہوا ہے وہ علی آج اپنے بابا کی شان میں اور ایسا قصیدہ پوری تاریخ پڑھ رہی ہے. ابو طالب کی شان میں جس شان سے مولا کائنات رب اللسان ہے اس طریقے سے آج تک کسی نے ابو طالب کی شان میں قصیدے نہیں پڑھے. آواز دی ابنہ قسیم النار والجنہ وابوہ فی النار. یہ کیسے ہو سکتا ہے جس کا بیٹا قسیم النار والجنہ ہو اور اس کا باپ جہنم میں چلا جائے؟ سنو، اگر میرے بابا ابو طالب قیامت کے دن ہر گنہگار، مومن کی بات نہیں، نفس مذنب
پایا. ہر گنہگار مومن نہیں، متقی نہیں، پرہیزگار نہیں، صاحب تقویٰ نہیں، خاندان بنی ہاشم کا نہیں، اسماعیل کی نہیں، آدم کی نہیں، ہر مذنب ان کی شفاعت کریں گے، ان کی بھی ہو جائے گی. مگر لفظ مذنب آیا، مولا فرماتے اگر میرا بابا قیامت کے دن اللہ سے ہر گنہگار کی شفاعت کا طلبگار ہو تو اللہ میرے بابا کی شفاعت کو رد نہیں کرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں کرے گا. اور سنو ہلکے میں نہ لو میرے بابا، ایسی ویسی ذات کا نام نہیں ہے، ایسی ویسی شخصیت کا نام نہیں ہے. جیسے سرکار رئیس الواعظین پڑھا کرتے تھے، کبھی کبھی جملہ یاد آ جاتا ہے تو سرکار رئیس پڑھا کرتے تھے کہ ابو طالب کو ہلکے میں نہ لو. وہ کون ہے جانتے ہو؟ وہ صرف علی کے باپ نہیں ہے، بدر کے فاتح کے باپ ہے، خندق کے سورما کے باپ ہے، احد کے لافتہ کے باپ ہے، حنین کے غازی کے باپ ہے، قسیم النار والجنہ کے باپ کے باپ. اب ساری تو لفظوں کو سمیٹ کے کہتے تھے جب ابو طالب کو لوگ دیکھیں گے کہ ارے باپ یا باپ. صلوات پڑھ دیجیے پر محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس لیے میں نے کہا یہ سرکار رئیس الواعظین کا، اس لیے جہاں جہاں میں جوڑتا ہوں بتا دیتا ہوں کہ یہ سرکار رئیس سبحان الواعظین اللہ سبحان اللہ. پھر مولانا ارشاد فرمایا یہیں پر فضائل و کمالات کے باب نہیں رکے ہیں. جناب ابو طالب کے پھر میرا مولا مدخان ہے، آج قصیدہ پڑھ رہا ہے، رب اللسان ہے اور زمین و آسمان کے تلابے ملا رہا ہے. اور وہ والی جس کی جو ترجمان وہی ہے، میرا مولا فرماتا ہے سنو ابو طالب وہ ہے اگر میرا بابا قیامت کے دن اللہ سے سارے گنہگاروں کی شفاعت کا طلبگار ہو تو اللہ میرے بابا کی شفاعت کو رد نہیں کرے گا. اور سن لو ابو طالب کو اللہ نے ہمارے نور سے پیدا کیا ہے. قیامت کے دن جب سارے نور چمکدار ہوں گے تو ابو طالب کا نور سوائے 14 معصومین کے نور کے سارے نور پہ ابو طالب کا نور بھاری نظر آئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابو طالب کا نور بھاری نظر آئے گا. عزیزان نگرامی یہ ہے تمام قسیم النار والجنہ. اب ایک اور لفظ سن لیجیے جنت. ہر آدمی، میں نے کہا تھوڑا تھوڑا تکرار ہوتی رہے گی، ہر آدمی تیار، ہر ایرا خیرا نتو خیرا کالا گورا لولا لنگڑا کس ناکس ہر آدمی جنت بانٹنے کے لیے تیار ہے، جنت میں بانٹنے کے لیے. اور ہر آدمی کہہ رہا کہ ہم جنت میں جائیں گے، ہم جنت میں جائیں گے. اور خود نہیں جائیں گے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی لے جائیں گے، سب کو لے جائیں گے. تو کیا ایسا ہے؟ نہیں ہے جانے کا. دعائے اپنے حمزہ سماج بڑی معرکت لا رہا تھا. سید الساجدین زین العابدین مولا دعا کر رہا کہ کون جنت کا حقدار ہے. آپ یہی تو سوچ رہے ہیں. مولا ارشاد فرماتے ہیں تو آیا وہ حمزہ سماجی میں چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں الہی لو ادخلت ان یا لو غالباً الہی ان ادخلتنی النار ففی ذلک سرور عدوک وَإِنْ أَدْخَلْتَنِ الْجَنَّةَ فَفِي ذَلِكَ سُرُورُ نَبِيِّكَ. کتنا معرکت اڑا رہا. ولی آفتاب سب بندوں پروردگار میرے بابو کو جنت میں داخل کر دے، میرے بھائی مختار کو جنت میں داخل کر دے، مشرقین بھائی کو جنت میں داخل کر دے. میرے جتنے پارٹی والے تھے سب کو میں نے اکٹھا کر لیا، جنت مل جائے گی. اور ہم یہ چاہتے ہیں جنت ملے کہ مولا دیکھیں کتنا حساس جملہ کہہ رہے ہیں الہی ان ادخلتنی النار ففی ذلک سرور عدوک. مولا کہ اگر تم مجھے میں مولا نے نہیں کہا میں پروردگار کا نام ہے مجھے، یعنی میں سید الساجدین زین العابدین جو تیری توحید کا دم بھرتا ہے، تیری ربوبیت کا اقرار کرتا ہے، تجھے خدا مان رہا ہے، تو ہمارا خالق ہے، ہم اقرار کرتے ہیں، تو ہمارا رازق ہے، ہم اقرار کرتے ہیں. میں فرزند طاہرہ، میں ابو طالب کا لخت جگر، میں علی کا نور نظر، میں حسین کا دلبند، میں عقیل بنی ہاشم. اتنے سارے کمالات کو سمیٹے ہوئے ان ادخلتنی النار ففی ذلک سرور عدوک. دشمنوں کیا کہے گا؟ کہا کہیں بتاؤ. یہی تو کہے گا سید الساجدین چل رہے ہیں جنت میں.
مار سجدے سجدہ کیے جا رہے تھے. یہ تو کہیں گے نا دشمن. مولا اسی کو سمجھانا چاہیے. ان ادخلتنی النار ففی ذلک سرور عدوک. اگر تو نے مجھے جہنم میں ڈال دیا تو دشمن ہنسے گا. دیکھا جس کا دم بھرتے تھے, جس کا کلمہ پڑھتے تھے, جس کی محنت کی گواہی دیتے تھے, پرچم اسلام جس کا بلند کرتے تھے, جس کی آبرو بٹانے کے لیے کربلا میں گھر لٹا دیا آپ نے, سجدوں میں سجدے کیے, دھکے پڑ گئے, آپ کو جو سفلات کہا جانے لگا. ہر پروردگار اگر تو ڈال دے گا تو یہی لوگ تانا دیں گے. اور اگر ہم جہنم میں جائیں گے, اب اپنی بھی مثال لیجیے. آپ جہنم میں جائیے کیا کہیں گے؟ بغلیہ والا کہے گا پڑوسی, دیکھ رہے آپ کا بڑی مجلسیں پڑھتے تھے دبا کے, گھنٹہ پڑھتے تھے گرمیاں میں, بہت مجلسیں پڑھی. اور مدرسہ امام علی رضا میں, مگر دیکھا مشاہدہ بانٹ رہے تھے مشرقین بھائی, لیکن آپ کو نہیں بلایا. خوب مجلس پڑھوائی, بے وقت بلا لیا. جب کہا آپ پہنچ گئے, یہ تو تانا دے گا نا. مشرقین بھائی بانٹ رہے تھے لیکن مجھے نہیں پوچھا. رمضان کا مشاہدہ سمجھ لیجیے مثال کے طور پر, جو عام طور سے پڑھتا ہے نہ, کوئی خصوصی مشاہدہ تھوڑے بڑھتا ہے. رمضان کا مشاہدہ بڑھ رہا تھا حوض امام رضا سے, میرا نام نہیں تھا. تانا دینے والے کہیں گے نا بڑی مجلس سے پڑھی اپنی رمضان میں, محرم الحرام میں, بے وقت آپ کو بلا لیا. بڑے چہیتے تھے آپ نے نا, آپ کو نہیں بلایا. مشاہدہ بانٹ رہے تھے, بلانا چاہیے تھا نا. آپ سے بے وقت مجلس سے پڑھتے ہیں, یہی تو تانا دیا جاتا ہے نا. آپ بڑی محبت ختم کرتے تھے مختار بھائی کا, بڑے آؤ بھگت کرتے تھے, بڑی تعریف ہے. آپ انہوں نے فون کر دیا, آپ پہنچ گئے مجلس پڑھنے عزیزان گرامی, تو ایسے ہی تو ہوتا ہے. تانا یہ کہ مولا سجاد پڑھاتے ہیں, فرماتے ہیں پروردگار اگر تو مجھے جہنم میں ڈال دے گا تو دنیا تانا دے گی نہیں. اپنے لیے نہیں کہہ رہے, دنیا ہمارے لیے سید سجاد کہہ رہے ہیں. اپنے قرآن کے میرے پروردگار جب مجھ جیسا اگر جہنم میں جلے گا تو بے دین کہیں گے دین والا جل رہا ہے, بے ایمان کہیں گے ایماندار جل رہا ہے, جو سجدہ نہیں کرتے سید الساجدین جل رہا ہے, جو عبادتیں نہیں کرتے کہیں گے زین العابدین جل رہا ہے, جو تجھے نہیں مانتے کہتے ہیں پروردگار تیرا ماننے والا جلے گا, تو جو خالق نہیں مانتے کہتے خالق کا ماننے والا جلے گا. تو تم مجھے جلائے گا, دشمن خوش ہوں گے, مجھے تانا دیا جائے گا. دوسرا فقرہ وَإِنْ أَدْخَلْتَنِ النَّارَ وَإِنْ أَدْخَلْتَنِ الْجَنَّةَ فَفِي ذَلِكَ سُرُورُ نَبِيِّكَ. اور اگر تو ہمیں جہنم میں داخل کر, جنت میں داخل کر دے گا تو تیرا نبی خوش ہو گیا. دونوں جملے پہچانے جائیں. جنت جہنم میں ڈالے گا, دشمن خوش ہوں گے. بڑا اللہ والا, بڑا نبی والا, بڑا مولا والا تھا, بہت کما لگایا اس نے, بڑی ضربیں لگائی ہیں, کالا لباس خرید لیا محرم میں, مجلسیں کر دی, پھر بھی چل رہا. بڑا علی کا نام لیتا تھا, ہے یہی تو ہوگا نا. تو مولا فرماتے ہیں اگر میں جلوں گا دشمن خوش ہوں گے, جنت میں جاؤں گا تو تیرا نبی خوش ہوگا. اب آگے مولا فرماتے ہیں وَإِنْ أَدْخَلْتَنِ الْجَنَّةَ فَفِي ذَلِكَ سُرُورُ نَبِيِّكَ وَأَنَا وَاللَّهِ أَعْلَمُ أَنَّ سُرُورَ نَبِيِّكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ مِنْ سُرُورِ عَدُوِّكَ. میں خوب جانتا ہوں تجھے تیرے نبی کی مرضی چاہیے, تیرے نبی کی خوشنودی چاہیے, دشمنوں کی خوشنودی نہیں چاہیے. ایک صلوات پڑھنا. بس میں نے ختم کیا. پھر میں کہہ رہا ہوں مختار بھائی میٹروا بہت ہے, اگر کر بھی ہوگی مجلس تو انشاءاللہ بتا دیجیے. ایک صلوات پڑھ دیجیے. بس گفتگو تمام ہے. میں نے کہا نا جہنم میں ایک حال کی تھی, جنت 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 سن لیا آپ نے 3 مجلس, جہنم سن لیجیے کیسی ہے. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَلَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ وَلِكُلِّ بَابٍ جُزْءٌ مَقْسُومٌ. دوسری آیت وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعُونَ. یہ آیت جب نازل ہوئی نا, پیغمبر مسجد میں تھے, اور جیسے یہ آیت نازل ہوئی إِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعُونَ, کہ جہنم سب کا ٹھکانہ ہے. دیکھیے کتنی خطرناک جہنم ہے. جیسے یہ آیت جبریل لے کے آئے, پیغمبر کانپنے لگے, سرکار تو عالم تھر تھرانے لگے.
اور ایسے ویسے نہیں، آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک سیلاب. اور روایتوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ آنکھوں سے آنسو رخسار سے ہوتے ہوئے مسجد نبوی پر گر رہے تھے، زمین پر آنسو گر رہے تھے. ایسا عالم پیغمبر ایسے ڈرے انا جہنم لموعدہم اجمعون کہ جہنم سب کا ٹھکانہ ہے. اب جب پیغمبر نے سنا آنسو کا سیلاب، میں نے کہا نا کہ بغیر فضل الہی کے اور جب تک اہل بیت کی شفاعت نہ ہو تو کوئی جنت میں جا نہیں سکتا ہے. پیغمبر رو رہے ہیں، اصحاب معلومہ سب چپ کرا رہے ہیں، کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ ابھی تو آپ خوش تھے. کہا اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے ان جہنم لموعدہم اجمعین کہ جہنم سب کا ٹھکانہ ہے. پیغمبر رو رہے ہیں. کہا پیغمبر کس نے کہا میری کوئی بات جب سب کا ٹھکانہ ہے تو کچھ لوگوں نے تسلی بھی دینا شروع کی کہ یا رسول اللہ اگر ہم اپنے اعمال دے دیں تو کیا جنت مل جائے گی، اصحاب کو بخش دیے جائیں گے؟ کہا نہیں. حضور کو چپ بھی کرا رہے ہیں، بڑے اصحاب چھوٹے اصحاب، بڑے بھائی چھوٹے بھائی سب مل کے حضور کو چپ کروا رہے ہیں. کوئی کہہ رہے یا رسول اللہ چپ ہو جائیے، خاموش ہو جائیے، کوئی اور پیغام آنے دیجیے. پیغمبر ہے جو روئے جا رہے، آنسوؤں کا سیلاب. اتنے میں کسی نے کہا کہ پیغمبر ایسے رو، خاموش نہیں ہوں، ایسے نہیں، کسی ایسے کو بلایا جائے جسے دیکھ کے پیغمبر خوش ہو جائے. پیغمبر خوش ہو جائے تو کسی نے مجمع سے کہا صدیقہ طاہرہ، دل بند نبی، یادگار خدیجہ، ملکۃ العرب کی یادگار جناب فاطمہ زہرا کو بلایا. اب سلمان گئے دوڑ کے شہزادی کے دروازے پر دق الباب کی. شہزادی نے پوچھا، سلمان نے بتایا بی بی ایسی ایسی بات ہے. شہزادی نے دوش پہ ردا ڈالی اور عصمت و طہارت کی ملکہ نے سر تا پیر اپنے کو حجاب عصمت میں ڈھانک کے مسجد نبی تک، دہلیز نبی تک آئی. حضور نے شہزادی کو آتا دیکھا، آنسوؤں کو شہزادی نے رو کہ کہیں مجھے روتا دیکھ کر میرے لاڈلی نہ پائے، اس لیے کہ بہت عزیز تھی یہ بیٹی پیغمبر. قریب آ گئی، کہا بابا کیا بات ہے، آپ کیوں روئے جا رہے ہیں؟ مسلسل میں نے سنا ہے آواز کی بیٹا جبریل آئے تھے اور کہا ہے کہ ساری امت جہنم میں جائے گی، سب کے سب جہنم میں جائے گی. کہا بابا پھر؟ کہا بیٹا میری امت. آواز دی بابا میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ کی امت بخش دے. بڑی تفصیل ہے. شہزادی نے ہاتھ اٹھا دیے اور سر سجدے میں رکھ کے کہا پروردگار میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تو میرے بابا کی امت کو بخش دے. اللہ اکبر. شہزادی کا سر سجدے میں ہونا تھا. مولانا روم نے اپنی مثنوی میں بھی اس واقعے کو ڈھالا، لیکن مجھے شعر وہ یاد نہیں ہے. اس کا ایک مصرع جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تنہا قیامت میں اگر کوئی شفاعت کرے گا تو سب کی شفاعت کے لیے نبی کی یادگار کافی ہے. اللہ اکبر. بس میں نے ختم کر دیا. جسے دیکھ کر نبی رونا چھوڑ دے، کہیں میری بچی رونے نہ لگے. نہیں کسی نے تماچے مارے ہیں شہزادی کو، نہیں، نبی یہ نہیں چاہتی کہ میں روؤں تو میری بیٹی بھی رونے لگے. اللہ اکبر. جس بیٹی کو اتنا چاہتے تھے باتیں بکاتے رسول، ارے اسی بیٹی کا دروازہ ہے، آگ لاؤ لکڑیاں لے کے دروازے پہ آ گئے. فاطمہ علی کو باہر نکال دو ورنہ دروازے میں آگ لگا دیں گے. جانتے ہیں 18 برس کی بیٹی نے کیا کہا؟ اے ظالمو، ارے اس میں میرے ننھے ننھے بچے ہیں. ظالموں نے آواز دی، اے فاطمہ ارے تو کیا ہوا کرے، اجرکم اللہ. ارے اس بیٹی سے جب یہ کہا جائے اے فاطمہ تمہارا لال حسین کربلا کے میدان میں مارا جائے گا تو بیٹی نہ تڑپے گی. تڑپ کر صدیقہ طاہرہ نے کہا بابا کیا آپ اس وقت رہیں گے؟ آواز دی نہیں بیٹی میں نہیں رہوں گا. بیٹی آواز دی بابا کیا علی رہیں گے؟ آواز دی نہیں علی نہیں رہیں گے. بابا کیا حسن رہیں گے؟ نہیں بیٹی. کیا بابا میں نہیں رہوں گی؟ کہا بیٹی تو بھی نہیں رہے گی. یہ وہ زمانہ ہے جب حسین کی نصرت کے لیے ہم میں سے کوئی نہیں رہے گا.
سماواتی بابا، پھر میرے لال کا ماتم کون کرے گا؟ میرے لال کا غم کون منائے گا؟ ہاں عزیزان گرامی، تمہید کی گفتگو میں نے ختم کر دیا. آج 5 محرم ہے، کسے پرسا دینا ہے؟ بس 2 منٹ اس کے بعد ختم دعا ہے. کسے پرسا دیں گے؟ بنت رسول کو پرسا دیں گے نا. وہ شہزادی زینب جو سب کے لاشے پہ رو رہی ہے. اکبر کا جنازہ آیا، زینب پچھاڑے کھالنے لگی. ہائے میرا لال علی اکبر مارا گیا. قاسم کی میت کے ٹکڑے آئے، زینب کا گریا بلند ہو گیا. ہائے میرا بھیا کی نشانی قاسم. ہاں عزیزان گرامی، حبیب کی میت آئی، زینب نے ماتم کیا، مگر آج مجبوری ہے زینب کی. تو نندے نندے لال آ گئے، مگر کلیجے میں زینب نے پتھر لگ ریا. اے میرے لاڈلو، میں تمہارا ماتم نہ کروں گی. ارے خادمان شام میں نندے نندے سے سر آئے، اور جب کوئی بیوی آگے نہ بڑھی تو شام کی عورتوں نے کہا کیا ایک سر کا لینے والا کوئی نہیں ہے؟ تب شہزادی نے کہا اے بیویو، ارے ایسا نہ کہو، میں نے عہد کیا ہے میں اپنے بھیا کا ماتم کروں گی. اجرکم اللہ. بس ختم کیا میں نے. وہ شہزادی جو سب کے لاشے پر ماتم کر رہی، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، زینب کے پاس نونہالوں کے سر آتے رہے، مگر یہ کہہ کے زینب ٹالتی رہی اے میرے بچوں، میں اپنے بھیا کا ماتم کروں گی، میں علی اکبر کا ماتم کروں گی، میں انو محمد کا ماتم نہیں کروں گی. مگر کب تک؟ مگر کب تک؟ ماں کا دل ہے نا. صبر کا پتھر رکھ کے شہزادی نے ابھی تک روکا تھا. میں نے ساری مسائل چھوڑیے، مگر جب ایک مرتبہ مدینے کی قافلہ واپس آ گیا ہے، شہزادی عبداللہ کے بلانے پہ جب گھر آئی ہے، دہلیز خانہ پار کیا ہے، صحن خانہ میں بیٹھ کے رو رہی تھی. اتنے میں عبداللہ آئے، دروازہ دہلیز پار کے شہزادی سے جانتے کیا کہتے؟ اے بی بی تم کون ہو اور ہمارے صحن خانہ میں بیٹھ کے کیوں ماتم کر رہی ہو؟ عبداللہ نے کہا کوئی اور عورت ہوگی، غیرت بنی ہاشم کا تقاضا تھا، موڑ کے کہا اے بی بی جاؤ، ایسا محسوس ہوتا ہے تم اپنے گھر کا راستہ بھول گئی ہو. جاؤ اپنے گھر رو، جاؤ اپنے گھر ماتم کرو، ہمارا گھر تو خود کربلا میں لوٹ لیا گیا ہے. بس اتنا کہنا تھا. اے علی کی بیٹی نے جا بنا دیا. اے عبداللہ، ارے یہ تمہارا قصور نہیں ہے. علی کی بیٹی کو بعد حسین اتنا ستایا گیا کہ زینب کہیں پہچانی نہ گئی. اجرکم اللہ. بازو تھامے شہزادی کے، عبداللہ گھر آئے. اب جس زینب نے ماں کی مامتا کو روک رکھا تھا، ایک مرتبہ جیسے حجرے میں گئی تو ننھے ننھے بستر دیکھے، تو ننھے ننھے مصلے دیکھے تڑپ گئی. اے میرے لاڈلو، ارے زینب کو معاف کر دینا. اب تک میں نے تم کو رویا نہیں، تم پر گریا نہیں کیا، تم پر ماتم نہیں کیا. اے میرے بچوں، آؤ میں تمہارا ماتم کرتی ہوں. اے عبداللہ، آؤ بیٹھ جاؤ، میں تمہیں تمہارے بچوں کا پرسا دیتی ہوں. اے عبداللہ، جعفر طیار کے پوتوں کا پرسا، علی کے نواسوں کا پرسا. اے عبداللہ، تمہارے بچوں نے شجاعت کے وہ جوہر دکھائے کہ فرات پر قبضہ کر لیا. واہ اونا، واہ محمد، واہ قوتا وسع عالم الذین ظلموا ایہم منقلبون منقلبون. انا للہ و انا الیہ راجعون. الہی بحق ظاہرہ وابیہ وبالہ وبنیہ والصبر المستودع. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت و شرافت و مطلبت و بلندی. پروردگار جو مومنین بیمار انہیں بیماری کربلا کی شفاعت کامل و عاجل عطا فرما. جن کے والدین دنیا سے گزر گئے ان کی مغفرت فرما. جن کے والدین زندہ ان کا سایہ ان کے بچوں پر تعبیر قائم قائم. جن کی گودیاں خالی ہیں مولا علیہ السلام ان کی گودیوں کو آباد. پروردگار امام زمانہ کے دخول میں تاجر عنایت فرما. ہمیں ان کی آواز میں شمار فرما. ربنا وتقبل دعا.
اکثر یہی کہتی رہی بیٹا علی اکبر، ماں کیسے کرے دفن کا سامان علی اکبر، اکثر یہی کہتی رہی بیٹا علی اکبر، اکثر یہی کہتی رہی بیٹا علی اکبر، اکثر یہی کہتی رہی بیٹا علی اکبر، آجا تصور میں بنا لو تمہیں دولہا، آجا تصور میں بنا لو تمہیں دولہا، مانگو تو چوکے اشکوں کا صحرا علی اکبر، اکثر یہی کہتی رہی بیٹا علی اکبر، اکثر یہی کہتی رہی بیٹا علی اکبر، برچھی تیرے سینے میں لگی ہے میرے بیٹا، برچھی تیرے سینے میں لگی ہے میرے بیٹا، دکھتا ہے پیمبر کا کلیجہ علی اکبر، اکثر یہی کہتی رہی بیٹا علی اکبر، اکثر یہی کہتی رہی بیٹا علی اکبر، اے کاش جو تم ہو اے کیسا اے بے اولاد، اے کاش جو تم ہو اے کیسا اے بے اولاد، تم جانتے کیا ہوتی ہے ممتا علی اکبر، اکثر یہی کہتی رہی بیٹا علی اکبر، اکثر یہی کہتی رہی بیٹا علی اکبر، آجا تصور میں بنا لو تمہیں دولہا، آجا تصور میں بنا
السلام علیکم و عبد اللہ السلام علیکم